السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ برس ہا برس پہلے مصر کے بادشاہ کی فوج میں ایک سپاہی تھا جو بہت ہی نیک انسان تھا۔ اس نے 25 سال بڑی جان نثاری اور دیانت داری سے بادشاہ کی خدمت کی۔ اس کی بے لوث خدمت کے صلے میں بادشاہ نے اسے کچھ عرصے کی چھٹی دی اور انعام کے طور پر ایک ذرائع بختر اور جنگی گھوڑا دیا۔ سپاہی نے اپنے ساتھیوں کو الوداع کیا اور گھر کے لیے چلا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ ایک جنگل میں پہنچا۔ سارا دن جنگل میں آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وہ بہت بھوکا اور تھکا ہوا تھا۔ دور سے اسے روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی کی طرف بڑھا تو اسے ایک بہت خوبصورت عالی شان قلعہ نظر آیا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ جنگل میں اتنا عالی شان قلعہ ہے۔ اس نے سوچا کہ قلعے میں جانا چاہیے، شاید اسے کچھ کھانا مل جائے اور وہ رات بھر آرام کر سکے۔ وہ قلعے کی طرف بڑھا، اپنا گھوڑا استبل میں باندھا، اسے چارہ دیا اور خود محل میں داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا سا عالی شان ہال ہے جس میں ایک بڑی میز ہے جس پر مختلف قسم کے کھانے اور مشروبات رکھے ہیں۔ اس کو بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے کچھ پرواہ کیے بغیر خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ابھی وہ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ ہال کے ایک دروازے سے ایک بہت بڑا ریچھ داخل ہوا۔ سپاہی اسے دیکھ کر کچھ ڈر سا گیا۔ ریچھ یہ دیکھ کر بولا، ڈرو نہیں مسافر، میں خوفناک ریچھ نہیں ہوں، میں ایک جادوئی شہزادی ہوں، تم میری مدد کر سکتے ہو۔ سپاہی اب قدرے مطمئن ہوا، کہنے لگا، وہ کیسے؟ اگر تم یہاں 3 راتیں گزارو گے تو میرا جادو ٹوٹ جائے گا۔ اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہوں گی۔ یہ سن کر سپاہی نے رضامندی کا اظہار کیا اور ریچھ چلا گیا۔ اب وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ قلعے میں ایک عجیب سی ویرانی اور وحشت تھی۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن اسے بے چینی ہونے لگی۔ بے چینی اس قدر بڑھی کہ اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن یہ کیا؟ اسے بہت حیرانی ہوئی کہ وہ جس دروازے سے جاتا واپس حال میں پہنچ جاتا۔ اسے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملا۔ بالآخر اسے محل میں ہی رہنا پڑا۔ 3 دن کے بعد چوتھی صبح سپاہی میز پر ناشتہ کر رہا تھا کہ ہال کے ایک دروازے سے نہایت حسین و جمیل لڑکی داخل ہوئی۔ سپاہی اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے زندگی میں ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی۔ شہزادی نے آ کر اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے جادو کا اثر ختم کرنے میں اس کی مدد کی۔ پھر شہزادی نے سپاہی کو شادی کی پیشکش کی اور پھر سپاہی اور شہزادی نے شادی کر لی اور خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ پھر سپاہی کو اپنے ملک کی یاد آنے لگی۔ سپاہی نے شہزادی سے واپس جانے کی اجازت مانگی۔ شہزادی نے کہا، کیا آپ یہاں خوش نہیں ہیں؟ مگر سپاہی نے اپنے والدین سے ملنے پر اصرار کیا تو جادوئی شہزادی نے اسے بیجوں سے بھرا ایک چھوٹا سا تھیلا دیا اور کہا کہ آپ جس راستے سے جائیں گے اس سڑک کے دونوں طرف یہ بیج پھینکتے جائیں۔ جہاں یہ بیج گریں گے وہاں بڑے بڑے درخت اگیں گے۔ ان درختوں پر نایاب پھل اگیں گے۔ ان پر دنیا کے خوبصورت پرندے آئیں گے اور یہاں بسیرا کریں گے۔ اور پھر سپاہی نے شہزادی کو الوداع کیا اور اپنا گھوڑا اور ذرا بختر لیا اور سفر پر روانہ ہوا اور وعدے کے مطابق راستے میں دونوں طرف بیج پھینکتا گیا۔ اور وہ بہت حیران تھا کہ اس کے پیچھے سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت اگتے جا رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ ایک کھلے میدان کے بیچ پہنچا۔ یہاں اس نے کچھ آدمیوں کو گھاس میں بیٹھے دیکھا جو تاش کھیل رہے تھے اور ان کے قریب ایک اسٹول پر ایک کیتلی رکھی تھی اور اس کے نیچے آگ نہ ہونے کے باوجود اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی جیسے اندر چائے ابل رہی ہو۔ سپاہی نے دل میں سوچا، کیا جادو ہے کہ کوئی آگ نظر نہیں آتی مگر کیتلی میں چائے ابل رہی ہے۔ پھر سپاہی ان آدمیوں کے پاس گیا، ان سے کہا کہ آپ کے پاس ایک جادوئی کیتلی ہے جو بغیر آگ کے چائے پکاتی ہے، لیکن
میرے پاس اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز چیز ہے۔ پھر اس نے ایک بیج نکالا اور زمین پر پھینک دیا۔ 1 منٹ میں ہی ایک درخت اگ گیا اور بڑھتے بڑھتے ایک تناور درخت بن گیا اور تازہ پھلوں سے بھر گیا۔ اور اچانک ان پر بہت نایاب پرندے آ گئے اور چہچہانے لگے، مگر سپاہی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی جادوگر ہیں جنہوں نے شہزادی پر جادو کر کے اس کو ریچھ بنا دیا تھا۔ اب جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ شہزادی کا جادو ٹوٹ گیا ہے۔ ان آدمیوں نے آپس میں کہا کہ یہی وہ آدمی ہے جس نے شہزادی کو جادو سے آزاد کیا ہے، چلو اس کو آدھے سال کے لیے سلا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک جادوئی شربت تیار کیا اور سپاہی کو پیش کیا۔ سپاہی اس شربت کو پیتے ہی سو گیا اور کیتلی والے جادوگر غائب ہو گئے۔ دوسری طرف شہزادی نے دیکھا کہ باغ کے سارے درختوں کی ٹہنیاں خشک اور مرجھا رہی ہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ میرے شوہر کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ اسے گئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے، اب اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے سپاہی کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ اسی راستے سے گئی جس سے سپاہی گیا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے پھلوں سے بھرے ہوئے درخت قطار در قطار کھڑے تھے، ان پر پرندے اڑ رہے تھے۔ شہزادی سفر کرتی رہی یہاں تک کہ وہ میدان تک پہنچ گئی۔ یہاں درختوں کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ سپاہی اس سے آگے نہیں گیا، اسے یہیں ہونا چاہیے۔ وہ میدان میں آگے بڑھتی رہی۔ اسے دور سے میدان کے درمیان ایک بڑا سا درخت نظر آیا۔ وہ درخت کی طرف بڑھی تو وہاں اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر سو رہا ہے۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اسے ہلایا، آوازیں دیں مگر اسے جگا نہ سکی۔ پھر اس نے اس کی چٹکی لی، اس کا بھی اس پر اثر نہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے کالر سے پن نکال کر اسے چبھوئی، لیکن اسے کوئی درد نہ ہوا۔ وہ ایک مردہ جسم کی طرح پڑا ہوا تھا۔ شہزادی غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، تم اس قدر نیند سے بھرے ہوئے ہو، کاش کوئی ہوا کا طوفان آئے اور تمہیں دور نامعلوم ملک میں لے جائے۔ ابھی اس نے جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی اور ایک خوفناک ہوا کا بگولا آیا اور سپاہی کو اٹھا کر شہزادی کی آنکھوں کے سامنے سے لے گیا۔ شہزادی کو اپنے برے لفظوں پر بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی، لیکن اب وہ سپاہی کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ پھر وہ واپس اپنے محل میں آ گئی اور ایک تنہا اور اداس زندگی گزارنے لگی۔ دوسری طرف غریب سپاہی کو ہوا نے دور، بہت دور، 2 سمندروں کے درمیان ایک جزیرے پر پھینک دیا۔ وہ وہاں آدھے سال تک سوتا رہا۔ جادو کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ 6 مہینے بعد جب وہ نیند سے جاگا تو اپنے آپ کو سمندر کے کنارے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور خوف کے مارے ایک دم چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں یہاں کیسے آیا، مجھے یہاں کون لایا؟ اور پھر اس کو خیال آیا کہ وہ تو ایک میدان میں 3 عجیب آدمیوں کے پاس بیٹھا تھا، لیکن پھر کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ یہ سوچتا ہوا کنارے کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ کافی دور جا کر اس نے ایک بہت بڑا اور اونچا پہاڑ دیکھا۔ اس کو لگا کہ پہاڑ کی چوٹی آسمان کو چھو رہی ہے اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک بڑا سا پتھر رکھا ہے۔ پھر وہ پہاڑ کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں 3 آدمی لڑ رہے ہیں۔ سپاہی ان کے قریب گیا اور پوچھا، کیا مسئلہ ہے، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تینوں میں سے ایک بولا، ہمارے والد مر گئے ہیں اور ہمارے لیے 3 جادوئی چیزیں چھوڑ گئے ہیں، ایک اڑنے والا قالین، 2 ناچنے والے جوتے اور ایک جادو کی ٹوپی جسے پہن کر آدمی کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ان چیزوں کو کیسے تقسیم کریں۔ سپاہی نے کہا، اپنی لڑائی بند کرو، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے درمیان چیزیں بانٹ دوں گا۔ وہ تینوں راضی ہو گئے۔ اب سپاہی نے کہا، تم پہاڑ کی چوٹی پر وہ پتھر دیکھ رہے ہو، اسے پہاڑ سے نیچے دھکیل دو اور اس کے پیچھے بھاگو۔
جو بھی پہلے پتھر تک پہنچے گا وہ 3 عجائبات میں سے جو چاہے انتخاب کر لے، پھر دوسرا باقی 2 چیزوں میں سے جو پسند کرے وہ لے لے، اور تیسرا جو چیز بچی ہے وہ لے گا۔ تینوں مان گئے اور بھاگتے ہوئے پہاڑ پر چڑھتے چلے گئے۔ سپاہی حیران رہ گیا کہ وہ کس تیزی سے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تینوں نے مل کر پتھر کو دھکیل دیا اور اس کے پیچھے بھاگے۔ پتھر تیزی سے نیچے گر رہا تھا۔ ان میں سے ایک اس کے قریب پہنچا اور اسے پکڑ لیا۔ پتھر پلٹ کر اس پر گرا اور وہ اس کے نیچے آ کر مر گیا۔ باقی 2 بھی اس کی لپیٹ میں آ کر مر گئے۔ پھر سپاہی جوتے اور ٹوپی لے کر اڑنے والے قالین پر بیٹھ گیا اور شہزادی کی تلاش میں نکلا۔ کچھ سفر کرنے کے بعد قالین خود بخود ایک میدان میں ایک جھونپڑی کے پاس آ کر رک گیا۔ سپاہی قالین سے اتر کر جھونپڑی میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے ایک بوڑھی پری دیکھی۔ بوڑھی پری نے سپاہی سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں تک کیسے آئے؟ سپاہی نے سارا حال بیان کیا۔ پھر بوڑھی پری سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں گی کہ میں اپنی بیوی شہزادی کو کیسے تلاش کروں؟ بوڑھی پری نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے، میں شہزادی کے بارے میں نہیں جانتی اور نہ اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو۔ ایسا کرو کہ سمندر کے دوسرے کنارے پر جاؤ، وہاں میری بڑی بہن رہتی ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتی ہے، شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ پھر سپاہی قالین پر بیٹھا اور اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ سپاہی کو جب بھوک پیاس لگتی وہ کسی ویران جگہ پر اترتا اور اپنی جادوئی ٹوپی پہن لیتا اور بازار میں جا کر جو دل چاہتا کھا لیتا، اور اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ بڑی پری کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بڑی پری کو سلام کیا اور اس کو بتایا، مجھے آپ کی بہن نے یہاں بھیجا ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں اپنی بیوی شہزادی کو کیسے تلاش کروں؟ بڑی پری نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے سپاہی کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ تم ایسے کرو کہ بہت سی سمندروں پار دنیا کے کنارے پر میری سب سے بڑی بہن رہتی ہے، شاید وہ شہزادی کے بارے میں جانتی ہو۔ یہ سن کر سپاہی بہت مایوس ہوا، لیکن وہ اپنی بیوی شہزادی کو تلاش کرنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ وہ پھر سب سے بڑی بہن کی تلاش میں نکلا۔ وہ بہت سے سمندروں اور زمینوں پر سفر کرتا آخر دنیا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک جھونپڑی کھڑی تھی اور اس سے آگے گھپ اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے بہت بوڑھی پری کو دیکھا جس کے دانت ٹوٹ چکے تھے، بال برف کی طرح سفید تھے، وہ آدھی اندھی اور لنگڑی بھی تھی۔ سپاہی نے اسے سلام کیا اور اس کو تمام واقعہ بیان کیا۔ بوڑھی پری نے کہا، تھوڑی دیر انتظار کرو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ میں ابھی ہواؤں کو بلاتی ہوں، وہ پوری دنیا میں پھرتی رہتی ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شہزادی کہاں رہتی ہے۔ وہ باہر آئی اور ایک عجیب سی خوفناک آواز میں کچھ عجیب سے الفاظ پڑھنے لگی، اور اچانک چاروں طرف سے سیٹیاں بجنے لگیں اور تیز ہوائیں اٹھیں اور یوں لگا کہ جھونپڑی اڑ جائے گی۔ پرسکون رہو، اس نے پکارا، پھر کہا، اے میری تیز ہواؤں، تم ساری دنیا میں اڑتی رہتی ہو، کیا تم نے خوبصورت شہزادی کو دیکھا ہے؟ ایک دم ہواؤں سے آواز آئی، ہم نے نہیں دیکھا۔ پھر بوڑھی پری نے پوچھا، کیا تم سب یہاں ہو؟ پھر آواز آئی، جنوبی ہوا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ہوائیں چلی گئیں۔ پھر بوڑھی عورت پہلے سے بھی زیادہ خوفناک آواز میں پکارنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کڑکدار آواز کے ساتھ ہوائیں چلنے لگیں۔ پرسکون رہو، بوڑھی پری نے کہا، بڑے غصے سے بولی، تم اب تک کہاں تھیں؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو پری، میں ایک نئے ملک میں چلی گئی تھی جہاں ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی رہتی ہے۔ اس کا شوہر کہاں غائب ہو گیا کوئی نہیں جانتا۔ اب مختلف ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے اس کو شادی کی درخواست دے رہے ہیں۔ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، وہ بہت پریشان ہے۔
बूढ़ी परी ने पूछा। वो मुल्क यहाँ से कितना दूर है? हवा से आवाज़ आई। यहाँ से चलने में 30 साल लगेंगे और परों पर उड़ने में 10 साल लगेंगे, और अगर मैं फूंक मारूं तो 3 घंटे में ले जाऊंगी। फिर सिपाही ने आंखों में आंसू लिए जुनूबी हवा से इल्तिजा की कि वो इसे शहजादी के पास ले जाए। ठीक है, जुनूबी हवा ने कहा, मैं ये करूंगी, मगर एक शर्त है कि तुम मुझे अपने मुल्क में 3 दिन और 3 रातें चलने दोगे। ठीक है, अगर तुम चाहो तो 3 हफ्ते तक फूंक मार सकती हो। ठीक है, अब मुझे 3 दिन तक आराम करने दो, मैं अपनी ताकत जमा करूंगी और फिर हम जाएंगे। फिर जुनूबी हवा ने 3 दिन आराम किया। फिर सिपाही से कहा, चलो सफ़र के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं दूंगी। अचानक तेज़ हवा ने सीटी बजाई और फूंक मारी। सिपाही हवा में बुलंद हुआ और पहाड़ों और समंदरों के ऊपर बादलों के नीचे उड़ता हुआ 3 घंटे के सफ़र के बाद शहजादी के मुल्क में पहुंच गया। फिर जनूबी हवा ने कहा, अलविदा नौजवान, मैं अब चलती हूँ, मुझे तुम पर तरस आ गया है, अब मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं चलूँगी। सिपाही ने पूछा, ऐसा क्यों? हवा ने कहा, अगर मैं ऐसे करूँगी तो शहरों में एक भी घर नहीं बचेगा, बागों में कोई दरख्त खड़ा नहीं रहेगा। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। अच्छा, अलविदा जनूबी हवा, मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। फिर सिपाही ने अपने सर पर टोपी पहनी और महल में दाखिल हो गया। जब सिपाही को जादूगरों ने जादू से सुला दिया था तो सब दरख्त और सब्ज़ा सूख गया था, सारे परिंदे भी चले गए थे। जब वो महल में दाखिल हुआ तो सब दरख्त दोबारा जिंदा हो गए और फलों से लद गए। सिपाही जब बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो उसने मेज़ के इर्द गिर्द कई बादशाहों और शहजादों को बैठा देखा, जो शहजादी से शादी की गर्ज से आए थे। मेज़ खानों से भरी हुई थी और सब दावत उड़ा रहे थे। इनमें से एक शहजादे ने शरबत का गिलास अपने होंठों से लगाया तो सिपाही ने हाथ मारकर गिलास तोड़ दिया। तमाम मेहमान हैरान थे, लेकिन शहजादी फौरन समझ गई कि मेरे शौहर वापस आ गए हैं। इसने खिड़की से बाग में देखा, वहाँ तमाम दरख्त दोबारा जिंदा हो गए थे और फलों से ढके हुए थे और उन पर परिंदे चहचहा रहे थे। फिर इसने मेहमानों को मतवज्जा किया और एक पहेली दी कि मेरे पास हाथ से बना एक ताबूत था जिसमें सुनहरी चाबी थी। मेरे से चाबी कहीं खो गई थी और मुझे इसके मिलने की बिल्कुल कोई तवक्को नहीं थी, मगर अब वो खुद ब खुद मिल गई है। जो भी पहेली बूझेगा मैं उससे शादी कर लूँगी। तमाम बादशाह और शहजादे पहेली हल करने लगे, मगर नाकाम हो गए। फिर शहजादी ने कहा, बाहर आओ, अपने आप को जाहिर करो। ये सुनकर सिपाही ने टोपी उतार दी और शहजादी के सफ़ेद हाथ पकड़ लिए और शहजादी को गले से लगा लिया। फिर शहजादी ने सबको मुखातिब करके कहा, ये मेरी पहेली का जवाब है। मैं ताबूत हूँ और सोने की चाबी मेरा वफादार शौहर है। ये देखकर सब बादशाह और शहजादे मायूस होकर वापस चले गए और शहजादी और सिपाही खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर ऑन कर दें। शुक्रिया।